اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ خیریت سے ہوں گے، لیسن کی تیاری ہوگی اور دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج آیات 109 سے ہے نا؟ جی ہاں زیادہ نہیں ہے نا؟ جی 120 تک؟ جی اچھا، مجھے کچھ پتا نہیں ہوتا، میں ایسی بولتی رہتی ہوں کیونکہ جو میرا پارا ہے نا وائٹ والا، اس کے اوپر میں نے لیسن نمبرز لکھے ہوئے ہیں 77 اور 78۔ آیات کا نہیں لکھا ہوا، آیات پھر جو اس کے اندر آتی ہیں وہ پھر میں دیکھ لیتی ہوں کتنی آیات آ رہی ہیں، تو نمبرز کے حساب سے میں چل رہی ہوں، مجھے کوئی پتہ نہیں کلاس میں کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ چلیں دعا کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ چلیے سائمہ آ جائیے، 2 آیات آپ کر لیں ترجمہ انشاءاللہ، پھر کوسچن پنک کرتے باتیں ہیں۔ شیئر کر لیں۔ ہاں میں کرتی ہوں ایک منٹ۔ یہ لیجیے آیت نمبر 109۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم، جس دن، یجمعو، جمع کرے گا، اللہ الرسول رسولوں کو، فیقولو، تو وہ فرمائے گا، ماذا، کیا، اجبتم، جواب دیے گئے تم، قالو، وہ کہیں گے، لا علم، نہیں ہے کوئی علم، لنا، ہم کو، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی، علام الغیوبی، خوب جاننے والا ہے غیب کو۔ اذ قال، جب فرمائے گا اللہ، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر، یاد کر، نعمتی، میری نعمت کو، علیکا، اوپر تمہارے، تم پر ہے، جو تم پر ہے، وعلا، اور اوپر والداتی کا، تیری والدہ کے، اذ، جب، ایتکا، تائید کی میں نے، تیری، بروح القدسی، ساتھ روح قدس کے، تکلمو، تو کلام کرتا تھا، الناسا، لوگوں سے، فی المہدی، پنگھوڑے میں، وکہلن، اور ادھیڑ عمر میں، وَإِذْ، اور جب، علمتکا، سکھائی میں نے تجھ کو، الکتاب، کتاب، والحکمت، اور حکمت، والتورات، اور تورات، والانجیل، اور انجیل، وَإِذْ، اور جب، تخلق، تو بناتا تھا، من الطین، مٹی سے، کہیئتی، مانند شکل، الطیری، پرندے کی، بِإِذْنِ، میرے اذن سے، فتنفخ، اور پھر تو پھونک مارتا تھا، فیہا، اس میں، فتکونا، تو وہ ہو جاتا تھا، طیرن، پرندہ، بِإِذْنِ، میرے اذن سے، وَتُبْرِئُ، اور تو درست کر دیتا تھا، اکمہا، پیدائشی اندھے کو، وَأَبْرَصَ، اور برس والے کو، بِإِذْنِ، میرے اذن سے، وَإِذْ، اور جب، تخرجو، تو نکالتا تھا، الموتى، مردوں کو، بِإِذْنِ، میرے اذن سے، وَإِذْ، اور جب، کففتو، روک دیا میں نے، بنی اسرائیل کو، عنکا، تجھ سے، اذ، جب، جئتہم، تو لایا ان کے پاس، بالبینات، واضح نشانیاں، فقالا، تو کہا، الذین، ان لوگوں نے، وہ جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، منہم، ان میں سے، ان نہیں، ھذا، یہ، الا، مگر، سحر مبین، جادو ہے کھلم کھلا۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، قیامت کے حالات بتائے جا رہے ہیں، ہے نا؟ جی قیامت کے دن کے حالات، صحیح ہے۔ پہلا سوال تو یہی ہے نا کہ اس آیت میں کس دن کی بات کی گئی ہے، تو وہ تو میں نے خود ہی جواب دے قیامت کی دیا۔ بات۔ اچھا، دوسرا سوال جو ہے، قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے نہیں ہے ہمارے پاس کوئی بھی علم، رسول کہیں گے نا، تو یہ جواب کیوں دیں گے وہ؟
اور جی اس کی کچھ وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ اس دن کا جو ماحول کی گھبراہٹ کی وجہ سے. نمبر 2 یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں انسانوں کا جو علم، حتیٰ کہ جو نبیوں کا علم بھی وہ محدود ہے. اور پھر نمبر 3 یہ ادب کی وجہ سے. اور پھر ایک اور پوائنٹ ہے کہ لوگوں کی مطلب لوگوں کی زبانوں پہ کیا تھا، دل میں کیا تھا، وہ زبان سے تو کہتے تھے لیکن دل میں کیا تھا وہ نہیں جانتے تھے وہ. اچھا تو ویسے وہ کیا جواب دیے گئے؟ ماذا اجبتم، ان کو پتا تو تھا کہ وہ کیا جواب دیے گئے نا. دنیا میں ہر رسول کو پتا ہوتا ہے اس کی امت نے کیا جواب دیا ہے نا. جی جی اب ان کو بالکل. پتا بھی تھا، لیکن دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں قالوا لا علم لنا. جی ادب اس سے. کی وجوہات آپ نے بتائیں. ایک تو ان کے پاس کوئی علم غیب نہیں ہوتا کہ انہیں پتا ہو کہ دنیا جو ہے وہ ہم جب دنیا چھوڑ آئے تو پیچھے کیا ہوا. کہتے ہیں نا انبیاء کو علم الغیب ہوتا ہے. انبیاء کو جتنا علم دیا جاتا ہے اتنا ہی ان کو پتا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا. جی بالکل. ٹھیک ہے نا. ہمیں بھی جتنا علم، یہ پرند چرند سب جتنے بھی ہیں ان کو جتنا علم دیا گیا ان کے پاس اتنا ہی علم ہے. جی اور وہ بھی ہدایت ہے. وہ بھی ہدایت ہے. ہدایت بھی آپ کو پتہ ہے نا دو قسم کی ہوتی ہے. تو یہ ویسے تو بہت ساری قسم کی ہوتی ہے، لیکن یہ 2 طرح کی ہدایت ہوتی ہے. جو ایک جو چرند پرند کو دی گئی تاکہ وہ اپنی سیفٹی کا کر لیں، اپنے کھانے کا کر لیں، اپنے نیسٹ کا کر لیں، اپنی جو جنریشن ہے اس کو بڑھا لیں. اتنا علم ان بس. کو بھی، وہ بھی ہدایت ہے ان کے اچھا لیے. ایک تو ہدایتوں میں جو ہدایت رشد ہے اور ایک ہدایت توفیق، یہ ہوتی ہے 2 قسم کی نہیں ہدایت. وہ تو اسی میں آ جاتی ہے. اوکے. یہ ہدایت جو ہوتی ہے نا یہ ہر ایک کو اللہ نے دی ہے دنیا میں. اس کو چونٹی کیا کو بھی کرنا ہے. دی ہے، مکھی کو بھی دی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہدایت جو ہر چیز کو ملی ہے اس کی ضرورت کے مطابق. اس کا نام مجھے یاد نہیں آئے گا تو میں بتاؤں گی، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ایک ہدایت ہے نا ان کو دی گئی ہے. اور اس سے زیادہ نہیں، ایک علم ہے جو ان کو دیا گیا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا، اس کو صرف اتنا پتا ہوتا ہے کہ میں نے دودھ کیسے پینا ہے، مجھے بھوک لگے تو میں نے رونا ہے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک علم دے کے بھیجا ہے اس کی ضرورت کے مطابق. اگر اسی وقت اس کو پورا علم دے دیا جاتا تو کیا ہوتا. جی تو جتنا جس کو چاہیے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے اس کو دیتے ہیں. انبیاء کو بھی جتنا چاہیے ہوتا ہے اتنا ہی دیتے ہیں. تو انبیاء وہاں پہ کیوں کہیں گے، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ وہ کیا جواب دیے گا، ان کی امتوں نے کیا جواب دیا. ایک تو قیامت کے دن کی گھبراہٹ زیادہ ہوگی نا. جی ٹھیک ہے نا. اللہ کے ادب کی وجہ سے وہ اتنی بڑی ہستی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں وہ کتنی بڑی ہستی ہے. بے شک. ہم تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے. اگر ہمیں پتا ہوتا تو ہم نماز میں ایسے نہ کھڑے ہوتے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے مقابلے میں علم نہیں ہے ان کو کچھ بھی. اللہ کے مقابلے میں علم نہیں ہے نا. جی بالکل. ہاں علم تو ہے اللہ. لیکن اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے. علام الغیوب ہے نا، اس لیے تو کہیں گے انکا انت علام الغیوب. پھر جو ہے لوگوں کے دلوں کا حال بھی نہیں جانتے ہے نا. تو جی وہ بھی بالکل. ایک وجہ ہے کہ جو یعنی وہی غیب کے علم کی بات ہو رہی ہے کہ لوگوں کے دلوں کا حال بھی نہیں جانتے تھے نا. پھر دوسرا یہ ہے کہ غیب کا علم نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے دنیا کے چلے جانے کے بعد ان کو نہیں پتا کہ ان پیچھے کیا ہوا ہے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا. وہ تو لوگوں کو دیکھیں گے نا ان کے ہاتھ پیر چمک رہے ہیں، وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں تو بولیں گے آنے دو آنے دو آنے دو. فرشتے کہیں گے نہیں یہ نہیں آ سکتے. تو باجی حاضر ناظر کہتے ہیں نعوذ باللہ. نعوذ باللہ کہتے ہیں. وہ تو بہت کچھ کہتے ہیں، جی بہت کچھ کہتے ہیں. اور کہنے والے اللہ. کہتے ہیں ہاں. اور جی اللہ اس کی زبان صرف سے میں یہی. جو بھی کہا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ لکھ لیتے ہیں اس کو. جی پچھلی قوموں نے جو کہا وہ لکھا گیا. ہم لوگ جو کہتے ہیں ہر لفظ ہمارا الحمد کہتے ہیں تو الحمد لکھا جاتا ہے. اگر ہم ہائے مائے کہتے ہیں تو وہ بھی لکھا جاتا ہے. آپ نے بیماری میں ہائے ماں کا کہا تھا یا برے حالات میں یا الحمد پڑھی تھی آپ. تو جو مرضی ہے منہ سے نکالیں، واویلا مچائیں. تو یہ چیز ہے. تو اس میں بہت زیادہ ہے. کبھی میں بہت کوئی اچھی بات کرنے والی تھی میرے ذہن سے نکل جاتی ہے. اللہ ہی ہے بس کروانے والے جو لے آتے دماغ میں. اللہ. ابھی بھی میں بھول رہی ہوں کہ میں بہت اچھی کوئی بات کرنے والی تھی اس سے ریلیٹڈ. اچھا بہرحال میں بھی آ جائے. اچھا اس کے بعد جو اگلی آتا آپ نے پڑھی ہے نا اس آیت میں 110 میں
حضرت عیسیٰ کو عطا کی گئی نعمتوں کا ذکر ہے. اچھا اس میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ تو جب 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 پڑھ رہی تھی نا, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جب کا؟ کس سے یہ کبھی بجی؟ ہاں میں آپ اس کو جب ہاں جب مطلب تو اذکرو جب ہی ہوتا ہوتا ہے ہے نا. نا. ہم؟ جی اذکرو کی یہ چھوٹی فارم ہوتی ہے نا باجی. ہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یاد کرو یاد یاد کرو یاد کرو. اذکر ایک بندے کو کہنا ہو تو اذکر ہے نا, جی بہت ساروں کو کہنا ہو تو اذکرو. سیما اذکرو. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو ترجمہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپ جی کسی اللہ کا لفظ کا شکر خود ہے. ترجمہ کر لیتی ہیں کہ نہیں کر لیتی؟ جی الحمدللہ بہت کم ہوتا ہے, کوئی نیا جب لفظ ہو تو پھر اس کا مجھے دیکھنا ہوتا ہے. ہاں مجھے وہ تو یاد میرے نہیں ساتھ بھی رہتا. ہوتا ہے, وہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بعض دفعہ میننگ بھول جاتے ہیں, ورڈ ایسا ہوتا ہے جو بہت زیادہ یوز نہیں ہو رہا ہوتا ہے قرآن میں, جی بہت ہی مشکل ورڈ ہوتا ہے. روٹ ورڈ تو خیر ڈھونڈ ہی لیتے ہیں, لیکن اس کو پھر اس کی فارم بناتے بناتے کون سے اس میں آ رہا ہے, تو تھوڑا رکنا پڑتا ہے. لیکن عموماً کیا ہوتا ہے, اب جیسے فَيُنَبِّئُكُمْ ہے نا, اب اس میں یہ مفعول ہے ظاہر ہے. جی بالکل. قرآن میں نے آپ کے سامنے ایسا رکھا ہوا ہے کہ صاف صاف. اچھا دوسری بات جو مجھے بتانی تھی وہ فا کے بارے میں تھی. فا جو ہوتا ہے نا, یہ ایک تو واو ہوتا ہے, سبھی جوڑنے کا کام کر رہے تھے سما بھی, لیکن فا میں کیا ہوتی ہے, ترتیب ہوتی ہے. یعنی وہ کیا کرے گا, وہ لوگوں کو جمع کرے گا. کہاں گئی آیت, ہم نیچے ہے نا 109 پہ ہیں. کون سی آیت؟ 1 جی ہاں یہ ہے. 109. اب یہاں پہ جیسے نا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول, پھر وہ فرمائے گا, تو ہر جگہ تو کا ترجمہ نہیں کر سکتے. پھر یعنی پہلے یہ کام کرے گا پھر یہ کرے گا. کبھی کبھی فا بھی سما کا معنی دے رہی ہوتی ہے, تو سما میں وقفہ زیادہ ہوتا ہے, فا میں وقفہ کم ہوتا ہے. یعنی جمع کر لے گا اور پھر فرمائے گا. سما یمیتکم سما یحییکم سما الیہ ترجعون, اس میں وقفہ ہے, بہت لمبا وقفہ ہے. تمہیں مارے گا پھر زندہ کرے گا. پھر دنیا میں ہم 100 سال جیتے ہیں, اس سے بھی زیادہ لوگ جیتے ہیں, انبیاء کتنی تو وہ لمبا ہے ٹائم, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے سما والے کی. لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک کام کیا اس کے بعد دوسرے کیا. وہ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ میں کوئی ترتیب ہی نہیں ہوتی, بس یہ بتا دیتے ہیں یہ آیا یہ آیا یہ آیا, نام لے دیتے ہیں. کوئی نہیں بتاتے کہ پہلے کون آیا, سیکنڈ کون آیا, تھرڈ, اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے. جب فا کا ترجمہ کرے نا تو اس میں ترتیب ہوتی ہے, غور کیا کرے. جی ٹھیک ہے, باقی چیزیں تو ہوتی ہی ہیں. تو یہ میں نے کہا چلیں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں اس کے بارے میں, جب جب آپ کر رہے ہیں نا, لیکن اس کا مطلب ہے اذکرو. اب یہاں اذکر آئے گا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہے, جی تو اذکر آئے گا اس کا مطلب, ورنہ اذکرو بھی آتا ہے. اور جب آپ کو پتہ ہے یہ ظرف ہوتا ہے, جی اس ظرف ہوتا ہے, اذا بھی ظرف ہوتا ہے, تو ظرف ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے, تو پورا جملہ آگے والا مضاف الیہ بن جاتا ہے اس کا, پورا جملہ ہو جائے گا. پورا جملہ اس کا مضاف ہے. جہاں تک وہ جملہ جا رہا ہے نا, جب تک نیا جملہ ہے, وہ اس کا مضاف الیہ بن جائے گا. اور وہ دونوں مل کے کیا بنتے ہیں, وہ مفعول بنتے ہیں, از اور آگے والا اوکے. جو آپ کا باجی آپ منڈے کو ہو رہی کلاس صبح کے ٹائم؟ میری تو میں تو سچ بسم اللہ کرتی ہوں, آپ لوگ نہیں آفر جی کرتے. 4 بجے ہوتی ہے باجی. بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کو لے کے اس طرح بیٹھے ہیں, اس طرح کی کلاس شروع کرتے ہیں جس میں ہم قرآن کا انالیسس کرتے ہیں, آیتوں کا. ہر بندہ نہیں کر سکتا, لیکن جن کو پتہ ہے, پہلے سے نالج ہے, وہ تو کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا پھر پورا کیا بن جاتا ہے, از اور ظرف مل کے جملے میں مفعول بنتا ہے. یہ جملہ فعلیہ کی, اور مفعول کس کا بنتا ہے, وہ اذکر کا مفعول. اذکر جو اس میں ہڈن ہے, اچھا ایک از ہے اور ایک اذکر اس سے پہلے ہڈن ہے. یہ از اذکر نہیں ہے, اچھا. اس سے پہلے جو آپ کا آ رہا ہے نا اذکر یا اذکرو, اس کا مفعول بنے گا. یہ وہ فعل جو اور فاعل ہے, اور نہیں یہ باجی. مضاف اور مضاف الیہ پورا جملہ مل کے تو اس کا مفعول بنے گا, اذکر کا یا اذکرو کا. اوکے. بنی اسرائیل سے جب کتاب ہوتا ہے تو اذکرو آتا ہے نا, اس کا مطلب. جی جی جب ابھی عیسیٰ علیہ السلام ایک بندے ہیں, ہے نا, تو کلمو کیوں آیا, ایک بندہ ہے نا, ٹھیک ہے نا, ایک بندہ ہے عیسیٰ علیہ السلام. تو انتا, تو اس میں پھر آپ کا کیا ہے, اذکر آئے گا. تو یہ تھوڑی سی باتیں ہوتی ہیں. اور پھر بیزنی کا لفظ آیا ہے نا, اللہ کے اذن کے بغیر تو کچھ نبی کوئی معجزہ نہیں لا سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. جی. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مارنے اور جینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے, اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے.
مردوں کو زندہ کرنا. اور یہ اگر کوئی دنیا میں دعویٰ کرتا ہے نا تو جھوٹا ہے وہ, کہ جھوٹا میں ہے بھی یہ جی. کر سکتا ہوں. اب یہاں دیکھیں بی آیا نا, جی اب یہ بی جو ہے اس سے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جا کا معنی آنا ہوتا ہے. پھر وہ متعدی ہو جائے گا. متعدی تو خیر وہی لانے کا معنی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لانے کا معنی ہے لایا. جب تو یاد کر جب تو لایا ان کے پاس روشن نشانیاں. فقال الذین, تو کہا لوگوں, ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, منہم, ان میں سے, سب نے نہیں کہا, ان میں سے بعض نے کہا. یہ من بھی اگر یہاں بعض رکھے نا, بعدوہم, تو یہ من تبجیزیہ کہلاتی ہے. جی یعنی سب نے نہیں کہا, ان میں سے کچھ نے کہا. ان ھذا الا سحر مبین. اب یہاں پر آپ کا ان کا معنی نفی میں آئے گا, اگر میں نہیں آئے گا, اللہ آ رہا ہے آگے. یہ چیزیں جب آپ سیکھتے ہیں نا, پھر قرآن سے آپ کو محبت بھی ہوتی ہے. جب آپ کو بولتے ہیں نا کہ رٹو, پھر آپ مصیبت سمجھ کے قرآن ہی چھوڑ دیتے ہیں. سب سے پہلے عربک لینگویج سیکھیں, اس کے بعد قرآن کی طرف آئیں. سیرہ بھی پڑھیں ساتھ ساتھ. یہ دو کام, دو سبجیکٹ آپ کے لیے مسٹ ہوتے ہیں. پھر قرآن کی ہسٹری بھی آپ کو پتہ چلے گی, آیتیں, تفسیر بھی سمجھ آ رہی ہوگی, ہر چیز. یہ میں بار بار کہتی ہوں, عربک لینگویج. اور شکر کریں اللہ, یہ والدین کا شکر ادا کریں. وہ ایک دعا بھی ہے نا, وہ جو ہے قرآن مجید میں آئی ہے نا دعا, ربی اوزعنی عربی اوزینی ان اشکر نعمتک الذی انعمت علی. وہ جو دعا ہے نا, اس میں ہمارے ماں باپ نے ہمیں جو سکھایا, جتنا بھی سکھا سکتے, جتنا ان کے پاس وہ تھا, بس وسائل تھے یا جو بھی تھے, انہوں نے عمل کیا. ہم نے اس کے اوپر بلڈ کیا ہے نا. جی ہاں, اگر وہ ہمیں اتنا بھی نہ سکھا کے جاتے تو ہم تو الف بے باتا سے شروع کرتے نا, تو کتنا ٹائم لگ جاتا. ہم نے الف بے تے پڑھی ہے, جبکہ عربی میں الف بے تے نہیں ہے, اردو میں الف بے تے ہوتی ہے. تو یہ ہمیں ابھی بھی مولوی پاکستان میں اس طرح کا پڑھاتے ہوں گے, گھر میں جو عورتیں پڑھاتی ہیں, تو نہیں پتا لوگوں کو. تو اگر آپ کو انہوں نے کسی اچھے قاری کے پاس ڈالا, انہوں نے آپ کو تجوید سکھا دی, چلیں تجوید کے رول نہیں بتائے, آپ کے مخرج صحیح ہو گئے, انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں پڑھنا, ایسے پڑھو, ٹھیک ہے نا, انہوں نے آپ کے مخرج پکے کروا دیے. کیونکہ یہ بھی ایک وہ مسلز ہوتے ہیں نا جو بلڈ ہوتے ہیں, وہ وقت پہ بلڈ نہ ہو, غلط بلڈ ہو جائیں تو وہ صحیح نہیں ہوتے. پھر ابھی ہمارے کیوں نہیں مخرج نکلتے صحیح؟ جن کے نہیں نکلتے ان کے نہیں نکلتے, بےچارے زور لگاتے رہتے, نہیں نکلتے, جی کیونکہ وہ بلڈ ہو چکے ہیں, پکے ہو چکے ہیں, وہ غلط جگہ پہ. تو پھر بہت کوشش کرنی پڑتی ہے. تو ان کا شکر ادا کریں کہ وہ آپ کتنا بھی کروا گئے, اردو پڑھا گئے, اردو ہی پڑھنی نہ آتی, جی انہوں نے آپ کو بالکل. اسکول میں ڈالا, آپ نے لکھنی سیکھی, پڑھنی سیکھی, تو ان کا جتنا بھی شکر کرے, اس کے اوپر پھر اپنے علم کو آپ نے بلڈ کرنا ہے. میرے ابو کہتے تھے میں نے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے, اور میری چھوٹی بہن, مجھ سے چھوٹی بہن ڈاکٹر بن گئی, گائناکولوجسٹ بن گئی. میری شادی جلدی ہو گئی, میں کچھ ایسے حالات ہوئے کہ وہ میں نہیں پڑھ سکی آگے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, پھر بھی آپ دیکھیں نا, یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ آپ کا وقت پہ شادی ہو جائے, اچھی جگہ رشتہ ہو جائے, یہ بھی نعمت ہے. اور اس کے بعد بچے ہو جائیں وقت پہ, آپ کی زندگی میں بڑے ہو جائیں, تو یہ سب ماں باپ کی اکرام بھی ہے نا. اللہ تعالیٰ تو کرتے ہی ہیں, لیکن تو ہوتا تو اللہ کی اذن سے یہ سب کچھ. تو یہ ساری چیزیں ہیں, تو شکر جتنا ان کا کریں, اللہ کے ساتھ ان کا والدین کا بھی شکر ادا کریں, ان کے لیے دعائیں بھی کرنے کی, اور دنیا سے جا چکے ہیں. چلیے پھر یہاں تک ہو گیا نا, اب آگے چلتے ہیں. اچھا, اس میں جو ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی نعمتیں تھی وہ تو رہ ہی گئی نا. کیا نعمتیں تھیں؟ اس کے بعد سب سے پہلے کیا تھا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے, جی آیت نمبر 110 میں نا, وَعَلَىٰ وَلَدَتِ. اب یہاں پہ بھی دیکھیں, لیکن بغیر جو باپ میں نے تیرے اوپر نعمت کی, اور ہمارے والدین پہ بھی نعمتیں تھی نا, ان پہ بھی نعمتیں تھیں. کے باجی ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا, ان ہاں, کی روح پھر قدس سے رول قدس سے ان کی تائید کی, ہے نا, 2 ہو گیا. پھر انہوں نے بات کی تھی جب ہاں, پگوڑے میں. اب پگوڑے میں تو کوئی نہیں بولتا, جی, سوائے رونے کے کچھ نہیں آتا بچے کو پگوڑے میں. لیکن انہوں نے بہت صاف, بہت جی, واضح کلام میں ہاں, خطبہ دیا انہوں نے. اور پھر وہ کہلن کا مطلب ہے کہ وہ آئیں گے, دوبارہ بولیں گے,
کہولت کی عمر میں آئیں گے. اور دنیا اور میں بھی بڑے وہ 33 34 33 سال تو رہے ہیں نا, تو تب بھی وہ خطاب تو کرتے تھے نا. جی پھر اور وہ بہت بنی اسرائیل کی بلیغ طرف تھے، آئے تھے, یہ یاد رکھنا, عیسائیوں کی طرف نہیں آئے تھے, بنی اسرائیل کی طرف بنی آئے تھے. اسرائیل کی طرف. جی اچھا, اس کے بعد اگلی کیا تھی؟ کتاب اور کتاب اور حکمت حکمت. سکھائی اللہ نے. یہ جی ساری ان کے پر نعمتیں ہیں. اور تورات اور انجیل کا علم تھا ان کے پاس. بالکل 12 سال کی عمر میں وہ تورات کو مطلب زبردست طریقے سے نا پڑھتے بالکل. تھے اور اس میں سے ریفرنس دیتے تھے. اس کے بعد اللہ کے اذن سے کیا 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 انہوں نے؟ وہ پھر ایک مٹی سے کوئی پرندے کی شیپ بناتے تھے اور جب اس میں پھونک پھونک مارتے مارتے. ایسے ہر کوئی تو ایسے نہیں کر سکتا نا. جی نہیں اللہ کے اذن سے ہی. مادہ زاد اندھے اندھے کو ٹھیک کر دیتے تھے، برس والوں کو یعنی کوڑی کا جو مریض تھا اس کو ٹھیک کر اللہ دیتے کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتے. ٹھیک ہے. تھے اللہ کے اذن سے. بے شک. اور اس کے بعد سولی پہ چڑھائے گئے تو اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا. یہ کتنی بڑی ان کے پاس تھی نا, روک دیے, ہاتھ روک دیے نا بنی اسرائیل کے. تو یہ ساری جو ہیں, اچھا یہ ساری ان کے اوپر نعمتیں تھیں. ٹھیک ہے. اور بار بار اللہ کا ذکر, اللہ کا اذن, اللہ کا اذن آ رہا ہے, ساری باتیں آ رہی. اگر اس کو کوئی جادو کہتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ بھی دھوکے میں, جادو نہیں تھا. دیکھیں جو بھی نبی آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آیا تو ان کو قرآن دیا گیا نا, جی جو بھی ان کے پاس ہوتی تھی نا چیز, اس کا توڑ دیا جاتا تھا. توڑ دیا جاتا تھا. وہاں پر میڈیسن کا بہت زور تھا. جی جہاں میڈیسن کا زور تھا جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو طب اور یہ چیزیں, تو وہاں پہ ان کو یعنی کرنے کے لیے, کنونس کرنے کے لیے یا اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ایسی چیزیں ضروری تھی لانی, جس سے وہ لوگ امپریس ہوں. امپریس ہونا, وہی امپریس کرنے کے لیے. نبی جیسے عربی موسیٰ علیہ دانی پہ السلام ان کو تھا, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیج دیا, بناؤ ایک تعلیم دی سورت, تھی. ایک جی آیت بناؤ, الف لام میم کا مطلب ہی بتا دو. نہیں لا سکے وہ لوگ, اتنے بڑے بڑے وہ شاعر اور یہ تھے, اور کلابیں ملانے والے, کچھ نہیں کر سکے. موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ باجی وہ جیسے جادو وغیرہ کا بہت تھا, سحر بہت تھا اس ٹائم پہ. ہاں موسیٰ علیہ السلام تو اسے جادو کا سکھایا گیا, فرشتوں کو بھیجا گیا آزمائش, ہے نا. تو یعنی ان کو جو میریکل, جو ان کے معجزات تھے, جو عصا ان کا بن جاتا تھا ہاں سام. بالکل, وہ توڑ تھا نا ایک, وہ ان کو امپریس کرنے کے لیے تھا نا. جی تو امپریس ہوئے وہ سارے کے سارے, جلد اس میں گر گئے. سچ امپریس میں. تو فرعون بھی ہوا تھا, لیکن وہ ظاہر ہے کلک تو ہوتا ہے, لیکن ایمان نہیں لاتے نا. ایمان تب لایا جب ڈوبنے لگا. اسی طرح نمرود بتوں کا تھا اس وقت, بت بنائے جاتے تھے, اور ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا کے ہجرت کی. کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے. بڑا بننے کے, اوپر اٹھنے کے لیے آپ کو زور لگانا پڑے گا. یہ نہیں کہ آپ جنت کی طرف سفر بھی کر رہے ہیں اور آپ کو کچھ کرنا بھی نہ پڑے. جنت کی بہت بڑی قیمت ہے. ہم صرف پتہ ہے اس وقت زوال کی سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کی یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لسان اقرار باللسان کافی ہے, عمل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر کرنے بھی ہے تو وہ کوئی نہیں ہے, وہ کر لو جو آسان ہے وہ کر لو. نماز کی طرف نہیں آنا, وضو نہیں کرنا. آج کل کے بچوں کو دیکھو ذرا, مسلمان بچوں کو, کہتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے کہ جب ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور پیرنٹس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں اور شفقت کر رہے ہیں, لوگ جو بھی وہ اپنی دلیلیں دیتے ہیں. ایمان کا ثبوت دینا ہے. ایمان کا ثبوت جو ہے نا وہ عبادات ہے, عمل ہے. عمل کے بغیر جنت میں جب لوگ داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے, تم داخل ہو جاؤ جنت میں, یدخلون, مجھے آیت نہیں آتی لیکن اس میں یہی کہا گیا کہ بما کانوا یعملون, بوجہ اس کے کہ جو تم کرتے تھے عمل, ان کی وجہ سے, اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ. لیکن ہمیں اپنے اعمال کے اوپر وہ نہیں رکھنا, زوم نہیں رکھنا کہ ہمارے اعمال بہت اچھے ہیں, تو ہم نیک عمل کر کے بھی ڈرتے رہنا, پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا, نیت بھی صحیح تھی کہ نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ریمائنڈر ہیں اور لے کے چلنا ہے ان کو ساتھ. چلیں آج نیکسٹ آ جائیں, 111 سے سسٹر آ جائیں نیکسٹ. باجی میں پڑھوں؟ آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ اور جب اوحیتُ وحی کی میں نے الا طرف حواریوں کے ان کے حواریون, حواریشین. آپ کہاں سے پڑھ رہی ہیں؟ یہ والا پڑھ رہی ہیں نا, ویس جی
اچھا جی واریجین. حواریجین اب دیکھیں طرف ہماری حوار یونا آیا ہے، یہاں واریجینا آیا ہے. جی اور یہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ پیچھے یہ حرف آ گیا. جی یہاں پہ حرف نہیں آیا، ہماری یونا آیا. یہاں پہ یہ فائل بن رہا ہے، رفعی حالت ہے، اور یہاں پہ یہ نصبی حالت ہے، منصوب ہے، جری حالت ہے بلکہ اس کی حرف جر کی وجہ سے. تو یہ سیکھیں گے تو کچھ ہوگا. صحیح. اور اپنی استطاعت کے مطابق جتنا کر سکتے ہیں کریں. ہر ایک کی ڈفرینٹ استطاعت ہوتی ہے. ان آمن بربی لی پڑھیں بربی. ان کے آمین ایمان لاؤ بھی مجھ پر و بھی رسولی اور میرے رسول پر. کالو انہوں نے کہا آمنا ہم ایمان لائے وشہد اور گواہ رہو باننا بے شک ہم مسلمان ہیں. اس جب کالا کہا حواریجونا حواریوں نے یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم حل کیا یستطیع استطاعت رکھتا ہے ربو کا تیرا رب ان کے یونزیلا نازل کرے یا اتارے علینا ہم پر معیدتاً ایک دسترخوان من السمائی آسمان سے. قولا انہوں نے کہا تکو ڈرو اللہ سے ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین مومن. چلو بس کافی پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. آپ نے یہاں سے پڑھا ہے نا؟ جی یہاں سے پڑھا ہے، اوپر اوپر سے سے جی. پڑھا ہے. اچھا حواری کیا ہوتا ہے؟ روٹ ورڈ کیا ہے اس حوار لفظ کا اور میننگ کیا ہے؟ ہے واورے یہ ان اصحاب اور ساتھی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ایمان حواری. لائے تھے. حواری ہا و رو کا مطلب نہیں بتایا آپ نے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ روٹ ورڈ کا بھی مطلب ہوتا ہے نا اور حواری کا. حواری سے مراد تو ساتھی ہیں نا. جی حور بھی ہوتا ہے نا، جنت میں حوریں بھی ملیں گی نا، جی حور بھی اسی سے لفظ ہے. ٹھیک ہے. جی اور یہاں پر اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے سفیدی. صحیح ٹھیک ہے. صحیح تو ٹھیک. کہتے ہیں وہ حواری جو تھے نا، وہ کوئی دھوبی ان کا پروفیشن تھا، کپڑے دھوتے تھے وہ، اس لیے ان کو حواری کہتے ہیں. لیکن حواری کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے، انہیں کو حواری کہا گیا، لیکن اصل مطلب اس کا پھر وہ بھی ہوتا ہے نا کمپینینز، رسول کے جو ہوتے جی ہیں وہ ہوتے ہیں ساتھی، اصحاب. ٹھیک ہے. تو عیسائی مذہب میں ان کو حواری کہتے ہیں، ہمارے یہاں اصحاب کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں. یہ فرق ہے. تو جی کمپینینگ میننگ ہے، لیکن اس کا جو روٹ ورڈ کا میننگ ہے وہ سفید، سفیدی. اس لیے شاید صحیح. جنت کی حوروں کو بھی، کیونکہ وہ بہت وائٹ کلر کی ہوں گی، وائٹ کپڑے ہوں گے، اس طرح سے کچھ ہے نا، حور بھی اسی سے جی بنا ہوا ہے. تو ہر نبی کے خالص دوست جو اس کے خالص ہوتے ہیں، جو اندر باز خالص ہوتے ہیں، جن کا ظاہر اور باطن جو ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، اسی سفیدی سے بھی میننگ ہے نا، جن کے دل صاف ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے میننگ اس سے لیے جا سکتے ہیں. خالص دوست، ظاہر باطن ایک ہو، اور جو دل کے پاک صاف ہوں. پھر حواری جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کوئی حواری تھے. وہ کہہ رہے تھے نا موسیٰ کے حواری یہ تھے اور میرا یہ تھا، میرا یہ. انہیں کسی صحابی کا نام لیا تھا، اگر آپ کو کسی کو یاد ہو تو. جی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کہتے تھے یہ میرے حواری ہیں. حواری رسول کون ہے؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. تو یہ ہیں. تو اگلی آیت بھی آپ نے 12 بھی کی ہے نا. ہاں جی تو اس میں کیا مطالبہ کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حواریوں نے؟ کہ تم اپنے اللہ تعالیٰ سے کو کہ کھانا اتارے ہمارے لیے آسمان سے. معدہ جو ہوتا ہے نا، یہ مائدہ ہمارا جیسے کھانا. میدا ہوتا ہے نا، میدا یا جی مادہ کہتے ہیں، روٹ ورڈ بھی کہتے ہیں. تو یہ ایک ہی لفظ ہے سارے. اور معدہ ٹرے کو بھی کہتے ہیں جس میں کھانا رکھا جاتا ہے. دسترخوان کو بھی اس چیز سے بنتا ہے. ٹھیک ہے. ٹرے ہوتی ہے یا پھر جو دسترخوان ہوتا ہے جس پہ کھانا لگایا جاتا ہے، تو وہ اس کا مطلب ہے. تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہمیں کیا دیں، آسمان سے ایک کھانا. کھانا اتارا جائے، یعنی ایک دسترخوان اتارا جائے آسمان سے. جی اور پھر معجزے مانگتے تھے نا، جی معجزے جیسے مانگ رہے بنی تھے اصل اسرائیل میں. نے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. ہاں. تو معجزے مانگ کے پھر دیکھ کے پھر ایمان لانا، تو اس میں بھی کوئی غلط بات نہیں ہے اگر آپ مانگتے ہیں. لیکن معجزہ آنے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟
کہ اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے تب پھر بہت سخت سزا ملے گی اس عذاب کو. آئے گا. اس قوم کو ہی ختم کر دیا جاتا ہے جو معجزے مانگتی ہے اور پھر نہیں لاتی, اس کو ختم ہی کر دیا جاتا ہے. 3 دن کے اندر کہتے ہیں وہ قوم جو ہے 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے, پھر وہ ختم کر دی جاتی ہے. انہوں نے کیوں یہ کھانا مانگا تھا؟ کس لیے؟ ہمارے کیا ہو جائے؟ ہمارا ایمان پختہ ہو جائے, ہمیں کامل یقین ہو جائے. یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا تھا نا, انہوں نے بھی جی پرندے ذبح کروائے تھے نا, جی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو پھر انہوں نے جب خوان آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ ایمان لائے وہ؟ کچھ لے آئے کچھ نہیں لائے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ دعا کروا رہے ہیں نا, تو یعنی جی کوئی نبی خود سے معجزہ نہیں لا سکتا, ایسا ہے نا. اللہ کی اذن سے ہی کوئی معجزہ لا سکتا ہے. خود سے اگر کوئی کہے نا کہ میں نے یہ ہو تو میں یہ ہو, تو لوگ تو نبی ہونے کا بھی دعویٰ کر لیتے ہیں, پھر منہ کی بھی کھاتے ہیں نا ایسے. تو انبیاء خود سے کوئی معجزہ نہیں لا سکتے. چلیں آپ کی 114 تک کیا, آپ نے کہاں تک کیا؟ جی ٹیچر آگے میں کر لوں. اچھا, خالہ سے یہ بھی انہوں نے کر لیا نا. نیک اعلیٰ اچھا یہاں سے کریں, چل ٹھیک ہے, آپ یہاں سے کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا, اور کہا انہوں نے, نرید, ہم چاہتے ہیں, ان نأکل, کہ ہم کھائیں, منہا, اس کو ہم کھائیں اس سے, یا ورتطمئن, اور مطمئن ہو جائیں, قلوبنا, دل ہمارے, ونعلم, اور ہم جان لیں, قد, کہ تحقیق, صدقتنا, سچ کیا ہے, سچ کہا نہیں, ہم صدقتنا, کہ سچ کہا تو نے, ونکونا, اور ہم ہو جائیں, علیہا, اس پر, من الشاہدین, گواہوں میں سے. قال, کہا, عیسیٰ ابن مریم, اللہم, کہا عیسیٰ ابن مریم نے, اے اللہ, ربنا, اے میرے رب, انزل, نازل فرما, علینا, ہم پر, مائدتن, دسترخوان, من السمائی, آسمان سے, تکون, ہو جائے, لنا, ہمارے لیے, ہو جائے ہمارے لیے, عیدن, عید, لاولنا, ہمارے پچھڑوں کے لیے, ہمارے پہلوں کے لیے, وآخرنا, اور ہمارے پچھڑوں کے لیے, وآیتم منکا, وآیتم منکا, اور ایک نشانی تیری طرف سے, ورزقنا, اور رزق دے ہمیں, وانتا, اور تو خیر الرازقین, تو بہتر ہے سب رزق دینے والوں میں سے. ٹھیک ہے. یہاں پر آپ نے یہ جو پڑھا ہے, اس میں کچھ سوال تو میں نے کر بھی لیے. اب میں جو سوال کرتی ہوں وہ یہ ہے, مجھے اس کا جواب دے دیں. اللہ تعالیٰ نے خوان نازل کرنے کی کیا شرائط رکھی تھی؟ وہ تو اگلی آیت میں آئے گی, جس میں اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں, لیکن آپ مجھے بتا دیں, اگلی جی آیت سے کچھ نہیں ہوتا. جی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے, میں خوان اتاروں گا, لیکن اس کے بعد پھر تم سب کو ایمان لانا ہوگا, اور اگر کوئی ایمان نہ لایا اس پر, تو پھر انہیں میں ایسی سزا دوں گا جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دی ہوگی, یا بعد میں کسی کو نہیں دوں گا, جو پھر ایمان نہ لایا. تو ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا, یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ان کا سنا کہ یہ لوگ اس طرح کا مطالبہ کریں, تو انہوں نے کیا جواب دیا قوم کو؟ سب سے پہلے تو یہ یہ کہا تو تھا, قوم نے, یہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا نا. جی یہ جو جواب دیا تھا کہ ربنا انزل, اچھا یہ ان کا مطالبہ تھا, یہ ان کی دعا تھی نا. پہلے اس سے پہلے جب انہوں نے یہ مطالبہ شرائط ہے, صحیح ہے. تو پہلے چلیں, انہوں نے ڈرو اللہ سے نا, ہاں, تو عیسیٰ علیہ السلام جو تھے, تو انہوں نے کہا تھا ٹھیک کہ ہے, ہمارا ایمان اسٹرانگ ہو, اس لیے ہم چاہتے ہیں تاکہ ہم گواہی دے سکیں آگے آنے والوں کو کہ واقعی خوان اترا تھا ہمارے اوپر, اور ہم نے وہ کھایا تھا, اور ہم ان کو یقین دلا سکیں یہ کہ ہاں سچ. بالکل یہی وجہ تھی. وہ اطمینان کے لیے اطمینان قلب چاہتے تھے. ہوتا ہے نا, شک ہوتا ہے نا, دیکھیں شک تو ہوتا ہے. جب نبی آتا ہے نا تو لوگ ایسی مقررہ میں نہیں چاہیے, اندھا دھند, تو کسی کو بھی تقلید نہیں کرنی چاہیے. تو پھر اگر آپ کچھ ثبوت چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں, یا اللہ تعالیٰ سے یہ کروائیں, یا جو بھی ہے اس زمانے میں جو بھی ہوتا تھا. اور انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے دل اطمینان پا جائیں, اور ہم جان لیں کہ تو سچا ہے, تو جو کچھ ہم سے کہہ رہا ہے وہ سچا ہے, اور ہم گواہی دینے والوں میں ہو جائیں کہ تو واقعی رسول ہے. ٹھیک ہے, تو یہی کہا گیا. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ کون ہے, آ جائیں. کہاں ہیں باقی لوگ؟ بھاجی میں آ جاؤ. آ جائیں.
آپ لوگ نا ایک لسٹ بنا لیں اور اسی حساب سے روز آیا کریں. ویسے تو میرے پاس نام ہوتے ہیں لیکن پھر میں سوچتی ہوں کون فارغ ہے کون نہیں. پڑھیے قال عیسی ابن مریم. کہاں گئی ہیں؟ میوٹ کر لیا آپ نے شاید. میں پڑھ لوں پھر باجی کون سی آیت کہاں سے؟ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تو آپ صرف سن لیں. بس کھانسی چڑی ہوئی ہے، بس سنانے لگی. اچھا یہاں سے کر لیں. ایک منٹ میں سناتی. وائس پالا، اور جب فرمائے گا اللہ عیسیٰ ابن مریم کہاں سے پڑھ رہی ہیں آپ؟ باجی آیت نمبر 14 سے پڑھنا ہے. یہ تو 16 پہ چلی گئی. اس سے ایک آیت پیچھے پڑھ لیں. 115 پڑھ لیں. قال اللہ، کہا اللہ نے، انی بے شک منزلہ نازل کرنے والا ہوں اس کو علیکم تم پر. فمن یکفر، تو جو کوئی کفر کرے گا، بعد منکم، اس کے بعد منکم تم میں سے، فإنی، تو بے شک میں اعذبہ، میں عذاب دوں گا اس کو، عذاباً ایسا عذاب، لا نہیں اعذبہ، میں اعذبہ ایسا عذاب دوں گا اس کو، میں عذاب دوں گا اس کو، ہوگا اس کو، احدن کسی ایک کو، من العالمین جہان والوں میں سے. نہیں میں عذاب دوں گا اس کو، اس کا کسی ایک کو بھی عالم سے. اچھا ہاں آپ خود ہی اس کی تفسیر بتا دیں مجھے. اوپر تک تو انہوں نے کر لیا تھا. جی باجی یہی ہے نا کہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو نہیں وہ مانے گا اس کو تو یہ کہاں پہ یہ قال اللہ کون فرما رہا ہے؟ یہ بات ساری جتنی بھی آ رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی نا اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ جو کوئی کفر کرے گا تو میں اس کو عذاب دوں گا. وہ تو میں اتار دوں گا، منزلوہا میں اتار دوں گا کس کو؟ مائدہ کو. ہاں کی زمین مائدہ کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے تمہارے اوپر. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ بَعْدُ مِنْكُمْ، تو جو کوئی اس کا انکار کرے گا تو بے شک میں اس کو عذاب دوں گا، اور بہت سخت عذاب دوں گا اس کو. تو کیسا عذاب دوں گا؟ جو میں نے آج تک کسی کو نہیں دیا ہوگا جہان والوں میں سے. یعنی دیکھیں کتنی سخت بات ہے. معجزہ تو مانگتے ہو، تمہارے دلوں کو تو اطمینان ہوگا، لیکن اگر اس کے بعد بھی تم ایمان نہ لائے، کیونکہ وہ کہہ دیتے نا جادو ہے. جی کتنے معجزے دکھائے عیسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا ھذا سحر مبین، وہ پر آیا تھا نا. جی تو یہ اس کو بھی اگر تم نے کہہ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ تمہاری شامت ہے نا. تو ان میں سے کچھ لوگوں نے نہیں بھی کیا، ایمان لایا، کچھ لوگ ایمان لائے. اچھا جناب ٹھیک ہے، آپ آ جائیں، نیکسٹ آ جائیں. جی میں کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. 16 سے کرنا ہے نا؟ 60 سے 116. 116. وَإِذْ، اور جب قَالَ فرمایا اللہ نے یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اَأَنْتَ، کیا تو نے، قُلْتَ، کہا تھا تو نے، لوگوں سے اتخذونی، بنا لو مجھے، وَأُمِّیَ، اور میری ماں کو، لِإِلٰہَینِ، دو الہ، من اللہ، سوائے اللہ، من دونی، سوائے اللہ کے. قال، وہ کہیں گے، سبحانک، پاک ہے تو، ما نہیں، یقون ہے،
لی میرے لیے ان کے اقول میں کہوں ما جس کا لیسا نہیں لی مجھے بحق کوئی حق ان اگر کن تو تھا میں قل تو ہوں کہا میں قل تو ہوں میں کہتا ہوں کہا میں نے اس کو کہا میں نے اس کو فقط تو تحقیق علمتہ تو جان لیتا اس سے تعلم تو جانتا ہے تو جانتا ہے ما جو فی نفسی میرے نفس میں ہے ولا اور نہیں عالم میں جانتا ما جو فی نفسی کا تیرے نفس میں ہے انکا بے شک تو انتا تو ہی ہے علم خوب جانے والا علام الغیوب مبالغے کا علام صیغہ ہے الغیوب خوب جانے والا غیبوں کو چلیں اتنے ہی رہنے دیں اس میں آپ مجھے بتا دیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ہے نا اللہ تعالیٰ کو ہے نا ہاں جی تو کیا اللہ نے جواب دیا تھا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ قوم کو جو ہے وہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا نا اللہ تعالیٰ کا کیا سوال تھا پھر اللہ تعالیٰ نے کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس طرح نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میرا حق نہیں ہے کہ میں قوم کو یہ پیغام دوں کہ وہ مطلب مانے مجھے اور میری ماں کو جو ہے وہ مانے کیونکہ صرف یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حق ہے کہ ان کی پیروی کی جائے اور ان کو مانے لو تو میں مطلب وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ میں اس جگہ پہ نہیں آتا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے صرف میں اور انہیں اگر دو میں شرک یہاں کا کرتا تو حکم کیا نہیں دے ہوتا اگر سکتا میں شرک کرتا تو کیا ہوتا آپ کو پتا ہوتا نا جی تو آپ جانتے ہیں کہ میرے نفس میں کیا ہے کہ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ آپ کی ذات آپ کے نفس بارے میں کیا ہے جی تو بے شک غیب کا علم کون جانتا ہے اللہ تعالیٰ ہی صرف اللہ جانتے ہیں نا تعالیٰ ہاں جی تو یہ اللہ تعالیٰ جب ان سے پوچھیں گے نا سوال قیامت والے دن نبیوں سے سوال ہوں گے انبیاء سے بھی سوال ہوں گے پوچھا جائے گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ کیا تو نے کہا تھا انتا یہ جو ہے نا یہ کوسچن کے لیے کیا تو نے کہا تھا دیکھیں انتا بھی آ رہا ہے کلتا بھی آ رہا ہے کتنی سوال بھی آ رہا ہے اتخذونی و امی اتخذونی تم بناؤ کس کو اپنے آپ کو اور اپنی ماں کو ہاں تم بناؤ مجھ کو اتخذو یہ جو آ رہی ہے نا وہ یہ تو ویسے آ رہی ہے پڑھنے میں آسانی کے لیے مجھ کو تم بناؤ مجھ کو اور اپنی ماں کو دو خدا ٹھیک ہے نا یہاں پہ مطلب اپنی ماں ہوگا ٹھیک ہے امی میری ماں نہیں ہوگا جی اللہ تعالیٰ کی تو نہیں ہے نا نعوذ باللہ تو اپنی ماں کو الہین دو مریم کی الہ من دون اللہ اللہ کے سوا تو اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی بات شروع ہوتی ہے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی مجھے نہیں زیب دیتا کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ میں لوگوں کو اپنی طرف بلاؤں کسی بھی داعی دین کا یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو اپنی طرف بلائے یہ جو فرقے بن گئے نا ہمارے ادھر آ جاؤ ہمارے ایسے تو دکانوں والے بھی نہیں کرتے جن کا ایک ہی بازار میں سب کی دکانیں ایک ہی چیز کی ہوتی ہیں وہ بھی نہیں کرتے کہ تم ادھر آ جاؤ وہ بھی اللہ پہ توکل کرتے ہیں چپ کر کے ویٹ کرتے ہیں ہمارے نصیب میں جو ہے وہ آ جائے گا اور یہ لوگ دیندار جو لوگ ہیں وہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بیچ میں کتنے حسد اور وہ چلتے ہیں ایون یہ آن لائن جب کلاسز ہوتی ہیں نا ان میں بھی یہ بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے اسٹوڈنٹ ادھر نہ چلے جائیں یہ نہ ہو جائے ہمارے کم ہو گئے ان کے زیادہ ہو گئے حسد یہ دین سے کہا رہے ہو اپنے آپ سے جوڑے یا اللہ سے جوڑے تو یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی تو پھر دین بھی صحیح نہیں پھیلے گا جب بات بھی پھر دل سے نہیں نکلتی نا وہ پھر پہنچتی نہیں دل تک جب چیزیں دل میں ایسی ہوتی ہیں انہوں نے خود بھی دین کو نہیں سمجھا ہوتا تو وہ کہیں گے کہ مجھے زیب نہیں دیتا باقی بات آپ نے کر لی نا ٹھیک ہے ساری بات ہو گئی تو علام الغیوب بے شک تو ہی جو ہے وہ اور یہ سوال ہر نبی سے ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا تو خاص طور پہ ذکر آیا نا
اور یہ سورۃ المائدہ ہے، اور یہ بالکل آخری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دور تھا اس میں نازل ہو رہی تھی، اور اس کے ساری جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں یہ سب فائنل ہے، کام ہے، ابھی آخری بار جھنجھوڑا جا رہا ہے سب کو۔ چلیں نیکسٹ آ جائیں، کون آئے گا؟ جی باجی میں میرے پاس نام نہیں ہے، اور مطلب جی لسٹ نہیں ہے، میں کھول ہی نہیں سکتی یہاں پہ، جی میں عظمیٰ کھولتی ہوں تو پھر میرا پیج چھپ جاتا ہے۔ ہنا رفیق بھی رہتی ہیں ابھی ماشاءاللہ، نہیں باجی انہوں نے پڑھ لیا ہے، میں پڑھ لیے؟ عظمیٰ اچھا سائمہ، یہ سب ہو گئے، چلیے آپ ہی رہ گئی شاید، آ جی جائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما قلتو نہیں کہا تھا میں نے لہم انہیں الا مگر ما جو امرتنی حکم دیا تو نے مجھے بھی جس کا انی عبدو کی عبادت کرو اللہ اللہ کی، ربی جو رب ہے میرا، و ربکم اور جو رب ہے تمہارا، وکنتا اور تھا، مجھے آگے کر دیں پلیز، ٹھیک ہے۔ اور تھا اور تھا میں علیہم جس پر شہیدن گواہ، ما دمتو جو جب تک دمتو میں رہا، فیہم ان میں، فلما پھر جب توفیتنی تو نے اٹھا لیا مجھے، یا فوت کر دیا مجھے، کنتا تو تھا، انتا تو ہی الرقیب نگران، علیہم ان پر، وانتا اور ہے تو علی ہر چیز پر، علی کل شیء شہید اور ہے ہر چیز پر تو گواہ، ان تعذبہم اگر تو عذاب دیتا ہے انہیں، فإنہ تو بے شک وہ عبادو کا بندے ہیں تیرے، وإن تغفر اور اگر تو بخش دے انہیں، تغفر لہم اگر تو بخش دے انہیں، فإنہ کا تو بے شک تو، انتا تو ہی العزیز الحکیم بہت غلبے والا بہت حکمت والا ہے۔ یہ آیت کے بارے میں استاذہ نے کوئی خاص بات کی تھی؟ جی یہ آیت جو تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو بہت دفعہ پڑھا کرتے تھے، بار بار اسے پڑھتے تھے اس آیت کو، اور ایک رات تو پوری رات روتے رہے تھے نا، جی اس آیت کو امت کا سوچ کے اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور جو معاف کر دے گا تو یہ تو عزیز اور حکیم ہے۔ یہ والی آیت جی بھائی تو پوری رات کہتے ہیں وہ روتے رہے امت کے لیے، اور امت کو دیکھو۔ چلیے اس کے بعد دو یہاں، آیت اچھا میں کوشچن کر لیتی ہوں نا آپ سے، ٹھیک ہے آپ نے جو آیت پڑھی ہے 117، جی اچھا یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تھی اس کا مرکزی جو نقطہ نظر جو ہے وہ کیا ہے؟ بھائی ان کا وہ دعوت توحید تھی کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، صرف ایک اللہ کی بات کرنی ہے۔ کہ انہوں نے صرف یہی دعوت اللہ تعالیٰ کی یہی دعوت دی تھی ایک اللہ، لیکن لوگوں نے جو ہے وہ انہیں اور ان کی ماں کو جو ہے الہا بنا لیا۔ بالکل، اور یعنی جو میرا رب ہے اور جو تمہارا رب ہے تم نے اس کی عبادت کرنی ہے اور کسی کی نہیں کرنی، میرا بھی وہی رب ہے اور تمہارا بھی وہی رب ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو انہوں نے خود ہی کیا کیا، ان کو رب بنا لیا، اور ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں بڑے بڑے جتنے بھی اولیاء اللہ بھی ایون ہے نا، رسول تو چھوڑ دیں، وہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا دے کے گئے درس، جی جتنے بڑے بڑے ہیں ایک اللہ کی بات کرنا، اور انہوں نے ان کی قبروں کو کیا کر لیا، ان کو جا کے سجدے کرنے لگے۔ تو یہ پتہ نہیں اب کیا ہے، لوگ یہی کمی ہے نا، قرآن نہیں پڑھتے، سمجھ کے نہیں پڑھتے قرآن میں کیا کہا گیا ہے۔ ہم دوسروں کو کیا پڑھائیں گے، دوسروں تک یہ آیات کب پہنچائیں گے جب ہم خود ہی نہیں پڑھتے؟ تو یہ تو ہمیں دوسروں تک پہنچانی چاہیے نا، کہ ہمارے قرآن میں تمہارے مذہب کے بارے میں یہ آیات آئیں۔ اچھا تو اس کے بعد اگلی آیت میں قیامت کے دن کیا چیز فائدہ دے گی، یہ والی آیت جی کیا چیز فائدہ دے گی اللہ تعالیٰ؟ جی اللہ یہ ہے، قال اللہ فرمایا اللہ نے، ہاذا یہ یوم دن ہے، ینفع نفع پہنچائے گا صادقین سچے لوگوں کو، صدقہم ان کے سچ کا، لہم کے لیے ہے جنت، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، انہارو نہریں، خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ابداً ہمیشہ ہمیشہ، رضی اللہ راضی ہوا اللہ عنہم ان سے، وردو اور وہ راضی ہو گئے عنہ اس سے، یعنی کہ اللہ سے، ذالکہ یہ
ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی ہے بہت بڑی. للہ اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماواتی، بادشاہت آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما اور جو فیہن ان دونوں میں ہے، ان دونوں میں کچھ ہے. دونوں کے وہ درمیان. جی وہ اچھا، ہوا علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے یا خوب قدرت رکھنے والا ہے. ہاں بالکل. اب اس میں یہ جو انعام بتایا گیا، یہ کس کا انعام ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جن کا یہ انعام ہے اتنا بڑا؟ بجی یہ صدیقین کا ہے، اور ان کا رتبہ جو ہے شہیدوں جو شہدا ہیں ان انعام سے. والوں میں ہے نا. جی ہم، اچھا، تو یہ جو ہے کون، ان کی صفات کیا ہیں؟ جی جو سچ بولتے ہیں اور ان کو سچائی، ان کی جو سچائی ہے وہ انہوں نے فائدہ دے گی. اور سچے تھے، ٹھیک ہے. جی اور اور ان کی سچائی سے ہی ان کو نیکی کی توفیق ملتی ہے. سچائی جو ہے وہ ایک عمل ہے. تو ان کا جو رتبہ ہے صدیقین کا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ بھی تو ان کی صفات میں ہی ہے نا. جی کہ اللہ تعالیٰ ان ایک کو تو سچ بولتے تھے، ہے نا، سچوں جی کا ساتھ دیتے تھے. خود بولنا اور سچوں کا ساتھ دینا بھی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. جی دیکھیں نا کہ کوئی کام کر رہا ہے اور وہ صحیح بندہ ہے تو آپ ضرور اس کی ہیلپ کریں آگے جا کے، ٹھیک ہے نا. اس کا ساتھ دیں، یہ نہیں کہ روڑے اٹکائیں. ہم تو روڑے، لیگ پولنگ وہ سب ہوتی ہے ہماری. آگے بڑھ کے ساتھ، خاص طور پہ اللہ کے دین کا کام ہو رہا ہو اور کوئی کر رہا ہو تو اس کے ساتھ آگے بڑھ کے اس کی مدد کریں، اور جہاں تک کر سکتے ہیں جس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ، بڑے سے بڑے لیول پہ. پھر وہ کیا ہے، اور یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے فوز العظیم کہا ہے. یہ سب سے بڑی کامیابی جو ہے. ہاں ٹھیک ہے. یہ جو جنت کا مل جانا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. حضرت عمر کہا کرتے تھے نا کہ میرا ایک پیر اندر ہوگا اور ایک باہر ہوگا، تو تب بھی میں سمجھوں گا کہ میں ابھی جنت میں نہیں گیا. اور وہ کہتے تھے کہ پرندوں کو دیکھتے تھے نا تو کہتے تھے کہ کاش میں یہ چڑیا ہوتا، چہکتا رہتا بس درختوں پہ، اور میرا کوئی حساب نہ ہوتا، کیونکہ جانوروں کا نہیں ہوگا نا. جی تو اس کے بعد کہتے تھے گھاس کو دیکھتے تھے تو کہتے میں ایک تنکا ہوتا، مٹی میں مل جاتا، میرا حساب نہ ہوتا. اتنے بڑے بڑے لوگ وہ یہ باتیں کر کے گئے ہیں. ابو بکر صدیق، صدیق آ جائے، عائشہ صدیقہ، مریم کا بھی یہی لقب ہے، صدیقہ. جی تو یہ سب یہ جنت بیویاں ہوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت مریم، فرعون کی بیوی حضرت، اور کیا نام ہے، حضرت خدیجہ، فاطمہ تو جنت والوں کی سردار ہوں گی نا عورتوں کی. باقی امہات المومنین بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں گی وہاں پہ. کتنے بڑے درجات ہیں ان لوگوں کے. تو اللہ بندوں سے راضی ہوا، اس سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی اللہ کی جو احکامات ہیں اس پہ ہم اپنی رضامندی کا اظہار کریں. نہیں، بندوں کے جو اعمال ہوتے ہیں نا، اعمال صالح، اعمال تو جی برے بھی ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں، تو اللہ اگر ان کو قبول کر لے، اگر اللہ کو پسند آ جائے تو پھر وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے راضی ہو جاتا ہے. بعض دفعہ ہم کرتے ہیں اعمال، ہمارے اعمال صالح بھی ہوتے ہیں، لیکن نیت میں فتور ہوتا ہے، ریاکاری ہوتی ہے، چیزیں ہمارے اعمال کو ضائع کرنے والی ہوتی ہیں. شیطان بھی ہمارے پیچھے ہوتا ہے، وہ بھی بعض دفعہ اتنی نیکیاں کرا کے پھر ایک ہی گناہ کرواتا ہے، ایک تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے، نیکی کے تکبر میں. جی تو نماز ہمیں اصل میں سکھاتی ہی سرکشی سے دوری اور عاجزی. تو اگر نماز پڑھ کے انسان کے اندر عاجزی نہیں آ رہی اور سرکشی سے باز نہیں آ رہا تو پھر اس کی نماز نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس کو. پھر دنیا میں یہ بعض دفعہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں، تو کیا علامت ہو سکتی ہے دنیا میں اللہ کے راضی ہونے کی؟ سے آپ کی جو دل جب کی اللہ راضی ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سے راضی ہوتے ہیں تو یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ہمیں اور نیکی کی یہ ہدایت کی توفیق ملنا ہے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی کی علامتیں نا. جی جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. یہ حدیث تو رٹی ہونی چاہیے سب کو.
جی تو اللہ تعالیٰ جب ہم میں کوئی خیر دیکھتا ہے تو پھر یا راضی ہوتا ہے، مطلب تو یہی ہوا نا، رضامندی کی علامت ہے نا کہ نیک کام کی توفیق مل جانی، موقع مل جانا، ماحول مل جانا نیکیوں والا، نیک لوگوں کی مجلس مل جانا، درست علم کا مل جانا. علم بھی تو کتنی طرح کے ہیں، علم نافع کا مل جانا، ٹھیک ہے، ہدایت کی توفیق ملنا، یہ سب اللہ کی رضامندی کی علامتیں ہوتی ہیں. تو اس کو معمولی نہیں سمجھے اور اس پر فخر بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور اپنے اعمال پہ تو بالکل فخر نہیں کرنا، ڈرتے رہنا ہے. صدقہ خیرات دے کے بھی پتہ نہیں قبول ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے کعبہ بنا رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر کثیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس یہ آپ کا آگے جو بہت پاورفل سورہ آ رہی ہے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے، سورۃ الانعام. کافی لمبی سورہ بھی ہے، آسان بھی ہے ترجمے کے حساب سے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں اور وہ سب چیزیں احکامات تو ہیں، تو وہ سارے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو پورے شوق سے راضی ہوں کہ ہم نیکسٹ سورہ میں کیا پڑھنے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ اب پھر ٹیسٹ آ گیا تو پھر یہ ہو گیا تو ہو گیا. ابھی آپ کے اسیسمنٹ نہیں آئے گی، ابھی کچھ آیتیں ہیں یہاں پہ. جی ابھی ربا ہوا ہے. ہاں ابھی ربا ہوا ہے نا، تو ابھی آروپ پورا باقی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کی اسیسمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے، چلیں، اوکے، اللہ حافظ. باقی میں نے پوچھا تھا کہ منڈے کو ہوتی ہے صبح 4 بجے گرامر کی کلاس. میں نے ابھی چینج کر دیا ہے، میں نے منڈے کو ابھی میں فعل ہی پڑھا رہی ہوں. اگر آپ شامل کرنا چاہتی ہیں تو، ہونا چاہتی ہوں تو میں فعل مضارع سے لے کے آگے چلی گئی ہوں، تو کہ اس میں آپ آ کے دیکھیں گے کلاس میں، اگر آپ کو سوٹ کرتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں آپ کو دوسری کلاس میں ڈال دوں گا. ٹھیک ہے، لیکن صبح 4 بجے منڈے کو. ہاں منڈے کو ہاں یہ ارلی ہوتی ہے، آپ لے بھی نہیں سکیں گی. منڈے کو تو 4 o'clock ہوتی ہے. یہ اصل میں انڈیا پاکستان کے سارے لوگ ہیں نا، تو یہ ان کی کلاس ہے، اور کوئی جرمنی، کوئی ادھر ادھر سے، ساری یو ای سے، تو ان کی کلاس ہے یہ منڈے کی. چلو میں کوشش کروں گی باجی انشاءاللہ آنے کی. ہاں اگر آپ کو مشکل ہے تو ٹیوزڈے کو میں دوسری کلاس ہائی لیول کی لیتی ہوں، اور میں تھرسڈے کو بھی لیتی ہوں، اور سیٹرڈے کو بھی لیتی ہوں. سیٹرڈے کو تو آپ کے لیے مشکل ہے، شاید ویکینڈ ہوتا ہے، لیکن ٹیوزڈے اور تھرسڈے کو بھی ٹرائی کر لیں. سیٹرڈے کو کیا ٹائم ہے؟ اچھا، یہ جو میری ٹیوزڈے کو کلاس ہوتی ہے نا، تھرسڈے ہوتی ہے نا، اس کا ٹائم ہمارے ایسٹرن ٹائم کے مطابق ہے. یہ آپ آرام سے کر سکتی ہیں. اس کا ٹائم میں آپ کے لیے آگے پیچھے بھی کر سکتی ہوں، یعنی اگر میں آپ کب تک فارغ ہوتی ہیں وہ بھی کر سکتی ہوں میں. ٹیوزڈے کو تھرسڈے کو باجی کلاسز ہوتی ہیں اور بھی نا. اچھا صحیح ہے، یہی مسئلے ہیں سارے. پھر آپ منڈے والی ٹرائی کریں انشاءاللہ. صحیح ہے، آپ آ کے دیکھیں منڈے والے دن. سیٹرڈے تو آپ آ ہی نہیں سکتی، وہ بھی وہ مشکل کبرا ہے. لوگ سب اس میں ہے نا. نہیں، یہ تو نیو اسٹوڈنٹس کی کلاس تھی، اور ان کو میں مدینہ بکس ابھی 4 پڑھا رہی ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میں ان کو لسان القرآن شروع کرائی تھی. تو چونکہ ان کو کافی سارا اچھے لیول پہ ہیں یہ، تو یہ صحیح جا رہے ہیں، اچھی یعنی کلاس ہے یہ ایک. تو آپ ٹرائی کرنے ایک دفعہ آ کے، اگر آپ کو ہوتا ہے تو. ٹھیک ہے باجی. صحیح ہے. وہ لوگ ہیں وہ تو ٹیوزڈے اور اس میں آتے ہیں نا، حدیث کی کلاس میں آتے ہیں، یا بک 7 مدینہ کی جو پڑھا رہی ہوں اس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم کوئی اور شروع کر لیتے ہیں. ٹیوزڈے کو میں کوئی اور کلاس رکھ لیتی ہوں، مثلا یہ جو قرآن کی جو ہوتی ہے نا ہماری، اس طرح کا آیات کے اوپر کرنا، یا ایڈوانس لیول کا کچھ کر لیتے ہیں. چلے اس میں میں اس میں آپ کی پوری گرامر ریوائز ہو جائے گی. اوکے، میں انشاءاللہ بتاؤں گی آپ کو. میں کوشش کرتی ہوں کچھ نہ کچھ کرنے کی. ٹھیک ہے، اوکے باجی. اوکے، اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. مشکل ہو رہی ہے اس وقت.